بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ کی 10 بھیانک ترین وبائیں۔ حالیہ وبا نے دنیا بھر میں خوف و ہراس کی لہر دوڑا دی ہے، لیکن تاریخ میں آنے والی وبائیں اس سے کہیں زیادہ بھیانک تھیں۔ طاعون یعنی سیاہ موت۔ طاعون کی وجہ سے تاریخ میں پہلی بار دنیا کی مجموعی آبادی کم ہو گئی اور دوبارہ آبادی کی اس سطح تک پہنچنے کے لیے دنیا کو 200 سال لگ گئے۔ چین کے شہر ووہان سے پھیلنے والی یہ وبا نے دنیا بھر کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی ہے اور کئی ملکوں نے چین سے رابطے ختم یا محدود کر دیے ہیں۔ آج تک موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق اب تک اس وبا سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہلاک ہو چکے ہیں اور لاکھوں لوگ، جبکہ کل متاثرین کی تعداد لاکھوں تک تجاوز کر گئی ہے۔ لیکن اس کے باوجود تمام تر شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وبا اتنی خطرناک نہیں جتنا اس سے پیدا ہونے والا خوف بڑا ہے۔ اس ڈر کو ایک طرف تو ان ناولوں اور فلموں نے ہوا دی جن میں دکھائی جانے والی فرضی وباؤں سے دنیا بھر میں گنے چنے لوگ ہی بچ پائے، وہ بھی صرف اس لیے کہ کہانی نگار کو آگے چل کر ان سے کام لینا تھا۔ مثال کے طور پر ایک ڈرامہ سیریز لاسٹ مین آن ارتھ کے نام سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک عالمگیر وبا سے دنیا میں صرف ایک آدمی بچ پاتا ہے جو امریکہ کی تمام ریاستوں میں گھوم پھر کر دیکھتا ہے کہ کوئی اور شخص تو نہیں بچا اور اسے کوئی نہیں ملتا۔ حالیہ وبا کی اقسام پہلے بھی سامنے آ چکی ہیں، لیکن دوسری طرف تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ماضی میں کئی بار ایسا ہوا ہے کہ خوفناک وباؤں نے بڑے پیمانے پر انسانی آبادی کو درہم برہم کر کے رکھ دیا اور ان کے مقابلے میں حالیہ وبا کی کوئی حیثیت نہیں۔ آج ہم ماضی میں پھیلنے والی 10 ہولناک ترین وباؤں کا ذکر کر رہے ہیں جنہوں نے دنیا کے بڑے حصے کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ سب سے ہلکی وبا کا ذکر ہم پہلے کریں گے اور سب سے خوفناک وبا کا ذکر ہم آخر میں کریں گے۔ پہلی وبا نیند کی وبا۔ کل ہلاکتیں 15 لاکھ۔ 1915 سے 1926 تک بھڑکنے والی اس وبا کا باعث ایک جرثومہ تھا جو دماغ کے اندر جا کر حملہ کرتا تھا۔ اس بیماری کو گردن توڑ بخار کی ایک شکل سمجھا جاتا تھا۔ مرض کی شدت میں مریض بت کا بت رہ جاتا، نہ ہل سکتا اور نہ جل سکتا۔ دوسرے نمبر پر ایشیائی فلو، ہلاکتیں 20 لاکھ۔ 1957 سے 1958 چین ہی سے ایک فلو اٹھا جس نے دیکھتے ہی دیکھتے دنیا بھر کو لپیٹ میں لے لیا۔ بعض ماہرین کے مطابق یہ وبا بطخوں سے انسانوں میں منتقل ہوئی۔ اس وبا سے 20 لاکھ کے قریب لوگ مارے گئے، جن میں صرف امریکہ میں 70,000 ہلاکتیں شامل تھیں۔ ایرانی طاعون، ہلاکتیں 20 لاکھ سے زیادہ۔ ویسے تو طاعون کی بیماری وقتاً فوقتاً سر اٹھاتی رہی ہے، لیکن 1772 میں ایران میں ایک ہیبتناک وبا پھوٹ پڑی۔ اس زمانے میں اس موذی مرض کا کوئی علاج نہیں تھا، جس کی وجہ سے اس بیماری نے پورے ملک کو لپیٹ میں لے لیا تھا اور اس کی وجہ سے 20 لاکھ لوگ مارے گئے تھے۔ کوکوزتلی 2، ہلاکتیں 20 لاکھ سے 25 لاکھ۔ جب ہسپانوی مہم جوؤں نے براعظم امریکہ پر دھاوا بولا تو اس سے انسانی تاریخ کے ایک ہولناک المیہ نے جنم لیا۔ مقامی آبادی کے جسموں میں یورپی جراثیم کے خلاف کسی قسم کی مدافعت موجود نہیں تھی، اس لیے ان کی بستیوں کی بستیاں تاراج ہو گئیں۔ یہ سانحہ 1576 سے 1580 میں میکسیکو میں پیش آیا، جس میں 20 لاکھ سے 25 لاکھ افراد لقمہ اجل بن گئے۔ یہ واضح نہیں کہ اصل بیماری کیا تھی، لیکن مریضوں کو تیز بخار ہوتا اور بدن کے مختلف حصوں سے خون جاری ہو جاتا تھا۔ انتونین کی وبا، ہلاکتیں 50 لاکھ سے 1 کروڑ تک۔ یہ دہشتناک مرض اس وقت پھیلا جب رومی سلطنت اپنے عروج پر تھی۔ 165 عیسوی سے 180 عیسوی تک جاری رہنے والی اس وبا نے یورپ کے بڑے حصے کو تہو بالا کر کے رکھ دیا۔ مشہور حکیم جالینوس اسی دور میں گزرا ہے
اور اس نے مرض کی تفصیلات بیان کی ہیں، تاہم یہ واضح نہیں ہو سکا کہ یہ مرض کون سا تھا، اور اس سلسلے میں خسرہ اور چچک دونوں کا نام لیا جاتا ہے۔ کوکوزتلی 1 یہ وبا بھی میکسیکو میں آئی تھی، لیکن کوکوزتلی 2 سے تقریباً 30 برس پہلے، اور اس کی وجہ بھی وہی تھی، یعنی براعظم امریکہ کے مقامی باشندوں میں یورپی جراثیم کے خلاف عدم مدافعت۔ لیکن اس وبا نے دوسری کے مقابلے میں کہیں زیادہ قیامت ڈھائی اور 50 لاکھ سے 1.5 کروڑ لوگوں کو موت کی نیند سلا دیا۔ یہ اعداد و شمار اس لحاظ سے لرزہ خیز ہیں کہ اس وقت آبادی آج کے مقابلے میں بہت کم تھی، اور تصور کیا جا سکتا ہے کہ اس نے پورے ملک کو بنجر بنا کے رکھ دیا ہوگا۔ جسٹینین طاعون، ہلاکتیں 2.5 کروڑ۔ 541 عیسوی سے 542 عیسوی میں آنے والی یہ وبا طاعون کی پہلی بڑی مثال ہے۔ اس وبا نے 2 سال کے اندر اندر بازنطینی سلطنت اور اس سے ملحقہ ساسانی سلطنتوں کو سیلاب کی طرح لپیٹ میں لے لیا۔ اس وبا کا اثر اس قدر شدید تھا کہ ماہرین کے مطابق اس نے تاریخ کا دھارا ہی بدل کے رکھ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وبا نے سلطنتوں کو اتنا کمزور کر دیا تھا کہ چند اشروں بعد عرب بڑی آسانی سے دونوں کو الٹنے میں کامیاب ہو گئے۔ ایڈز، HIV، ہلاکتیں 3 کروڑ۔ ایڈز ایک نئی بیماری ہے جس کا وائرس مغربی افریقہ میں بندروں سے انسانوں تک منتقل ہوا اور پھر وہاں سے بقیہ دنیا میں پھیل گیا۔ اس بیماری نے سب سے زیادہ افریقہ کو متاثر کیا، اور حالیہ برسوں میں دنیا بھر میں ہونے والے 60% سے زیادہ مریضوں کا تعلق افریقہ سے ہے۔ البتہ اب اس مرض کا مؤثر علاج دریافت کر لیا ہے، جس کی وجہ سے اس پر قابو پانا ممکن ہو گیا ہے۔ ہسپانوی فلو، ہلاکتیں 10 کروڑ۔ یہ وبا اس وقت پھیلی جب دنیا ابھی ابھی پہلی عالمی جنگ کی تباہی کے ملبے تلے دبی ہوئی تھی، یعنی 1918 سے 1920 کے درمیان۔ اس وقت دنیا کی آبادی 2.25 ارب کے قریب تھی، جبکہ ہسپانوی فلو نے تقریباً ہر چوتھے آدمی کو متاثر کیا۔ اس وقت جنگ کی صورتحال کی وجہ سے یورپ کے بیشتر حصوں میں اس فلو سے ہونے والی ہلاکتوں کو چھپایا گیا، جبکہ اسپین چونکہ جنگ میں شامل نہیں تھا، اور وہاں سے بڑی ہلاکتوں کی خبریں آنے کے بعد یہ تاثر ملا، جس سے اس بیماری نے خاص طور پر اسپین کو ہدف بنایا ہے۔ عام طور پر فلو بچوں اور بوڑھوں کے لیے زیادہ مہلک ثابت ہوتا ہے، لیکن ہسپانوی فلو نے جوانوں کو خاص طور پر ہلاک کیا۔ سیاہ موت، ہلاکتیں 7.5 کروڑ سے 20 کروڑ تک۔ انسانی تاریخ کبھی اتنے بڑے سانحے سے دوچار نہیں ہوئی۔ 1347 سے 1351 تک طاعون کی اس وبا نے دنیا کو اس قدر متاثر کیا کہ کہا جاتا ہے اگر یہ وبا نہ آئی ہوتی تو آج دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ ماہرین کے مطابق طاعون کا جرثومہ مشرقی ایشیا سے ہوتا ہوا تجارتی راستوں کے ذریعے مشرق وسطیٰ اور پھر یورپ تک جا پہنچا، جہاں وہ 30% سے 60% آبادی کو موت کے منہ میں لے گیا۔ تباہی اس قدر بھیانک تھی کہ پورے شہر میں مردوں کو دفنانے والا کوئی نہیں بچا۔ اس وبا کے اثرات کی وجہ سے تاریخ میں پہلی بار دنیا کی مجموعی آبادی کم ہو گئی، اور دوبارہ آبادی کی اس سطح تک پہنچنے کے لیے دنیا کو 200 سال لگ گئے۔ بونس، 21ویں صدی کی سب سے مہلک وبا 2013 سے 2016 کے درمیان مغربی افریقہ میں پھیلنے والے ایبولا وبا سے 11 کروڑ افراد ہلاک ہو گئے تھے، اور اس طرح یہ رواں صدی کی اب تک کی سب سے مہلک وبا ہے۔ میرے محترم عزیز دوستو، یہ تھی تاریخ کی سب سے بھیانک ترین وبائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ان وباؤں سے اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔